وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ منور کو جو بیٹی ہیں منور رشید کی، محمد نعمان رفیق جو بیٹے ہیں محمد رفیق صاحب کے، ان کے نکاح میں بعیبت حق میں 10,000 روپیہ ان طلب ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی۔ سامنے شریع گاؤں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا محمد نعمان رفیق صاحب کہ آپ نے مسمار ڈاکٹر دھوبیہ منور کو جو بیٹی ہیں منور رشید صاحب کی اپنے نکاح میں بعیبت حق میں 10,000 روپیہ ان طلب ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی۔ سامنے شریفاؤں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیہ وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کرنا چاہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بلینک چیک دے دیا ہے، روزانہ افطار کے وقت جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ اب 30 پیجز کی یہ چیک بک ہماری مل گئی، اس پر ہم 100 روپیہ لکھیں، 1 لاکھ لکھیں، 10 کروڑ لکھیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ تو بھائی جب بلینک چیک اللہ نے ہمیں دے دی ہے تو ہم بھی تو لکھیں نا، جو جی چاہتا ہے لکھیں۔ اللہ سے مانگیں، اپنے لیے صحت مانگیں، اپنے لیے رزق میں فراخی مانگیں، آزمائشوں سے پریشانیوں سے نجات مانگیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں مانگیں۔ لیکن ایک نعمت ہے جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائی۔ وہ نعمت ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا کہ اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے، مجھے آپ اپنا بنا لیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔
وحب من یحبک، اور اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ وحب عمل یبلغنا الی حبک، اور جو اعمال آپ کی محبت کی طرف بڑھاتے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ تو ہم یہ دعا ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ سے اللہ کو مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایاز ایک غلام تھا سلطان محمود غزنوی کے پاس۔ سلطان محمود کے جو وزیر تھے وہ سب اعتراض کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت یہ دیہاتی سا لڑکا ہے، آپ کی محبت کی جو نظر اس پر پڑتی ہے کسی اور پہ نہیں پڑتی۔ ہم لوگ لکھے پڑھے بھی ہیں، بڑے خاندانوں والے ہیں، نواب ہیں، فلاں ہیں، لیکن ہم وہ محبت نہیں دیکھتے جو اس کو ملتی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں کسی دن ان کو بات سمجھاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خزانے سے بڑے قیمتی ہیرے موتی منگوائے اور ان کی مالیت کے ساتھ لکھ کر ایک جگہ پر رکھوا لیے۔ پھر اس نے ان امیر و وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، آج میں آپ لوگوں کی ذہانت کا امتحان لیتا ہوں، آپ میں سے جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وزیر لوگ بھاگے، کسی نے 20 کیرٹ کا ڈائمنڈ، 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ، فلاں ڈائمنڈ، ڈوبی، سب نے اپنی اپنی چیزوں کو ہاتھ لگا چن لیا۔ ایاز کھڑا رہا پیچھے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز تو نے کسی چیز کو نہیں چنا۔ وزیر لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم تو کہتے ہی ہیں کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اس نے آپ کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر وہ ایاز آگے بڑھا اور اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دی۔ بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سب کچھ میرا ہو گیا، مجھے ہیرے موتیوں پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح ایک دیہاتی لڑکا ہوشیار نکلا کہ اس نے بادشاہ کو اپنا بنا لیا، ہم بھی یہ کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں ہم اللہ کو اپنا بنا لیں۔ اے اللہ، ویسے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، لیکن آپ کے محبوب صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اس خوشخبری کا لحاظ کر لیجئے اور ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کریں۔ اللہ کی محبت وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی، یہ بندہ خاکی ہے، ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اگر اس بندہ خاکی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو یہ تو فرشتوں کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی شان اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سے وہ نعمت مانگیں کہ جو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ محبت کے بارے میں ہمارے شاعر نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ از خود اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، جس شخص پر اللہ کی محبت کی نظر پڑتی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگ ہوں گے
اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو یحبہم کا پہلے ہے، یحبہم یعنی اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ بندے پھر اللہ سے محبت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں جو محبت کا جذبہ پیدا ہوگا وہ تب ہوگا جب اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیں گے۔ تو معاملہ تو سارا اللہ سے ہوا نا کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں رمضان میں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ نبی سامنے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ ایک روزہ دار کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب افطار ہوتا ہے روزہ، اور واقعی بات ٹھیک ہے۔ افطاری کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ عورتیں بھی خوش، مرد بھی خوش، جوان بھی خوش، بوڑھے بھی خوش کہ ایک محنت کی ہم نے اور اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو ایک تو روزہ کی افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ رمضان کے افطار کے وقت خوشی اور زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس خوشی کو منانے کے لیے اللہ نے عید کا دن بنا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا عید الفطر۔ وہ پہلی شوال کا دن ہوتا ہے اور اس دن سارے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اسی دن عید کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کہ جب بادشاہ کی طرف سے مہمان نوازی کی آفر ہے تو کون ہے جو کہ جی کہ نہیں میں آج نہیں کھاتا جی؟ اس دن تو افطار کرنا ہی عبادت ہے۔ تو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ مکمل کروا دیا اور ہمارے روزے اور تراویح قبول ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو خوشی ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھی، مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے تو آ ہی جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے پورا رمضان محنت کی، اور یہ بندہ بھی آیا کہ جس نے کوئی محنت تو نہیں کی لیکن عید کی خوشی میں شرکت کے لیے ہی آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں اعلان کر دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ عید کی نماز پڑھنے کے وقت اللہ تعالیٰ مجمع کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ نمازی تھا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزے رکھے تھے اس نے روزے نہیں رکھے، بھئی جو بھی ہے کلمہ گو ہے، عید کی نماز پڑھنے آ گیا ہے، اب اللہ کی رحمت کی ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو پھر خوشی کا دن ہو گیا نا افطار کا دن۔ تو ایک خوشی تو ملتی ہے جب روزہ افطار کرتے ہیں یا رمضان کا افطار ہوتا ہے، اور ایک خوشی ملے گی اللہ فرماتے ہیں کہ عند لقاء الرحمن، جب قیامت کے دن بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسکرا کر دیکھیں گے۔ یہ جو مسکرا کر اللہ دیکھیں گے اس کی خوشی اس بندے کو بہت زیادہ ہوگی۔ یہ اصل خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قیامت کے دن مسکرا کے اپنا دیدار کروائیں، خوش ہو کے اپنا دیدار کروائیں۔ تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملاقات ہوگی تب اس کو اس کا مزہ آئے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی عجیب نعمت ہے، جس کو نصیب ہو گئی اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را،
ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ ہر بندہ جو اللہ کے جمال کا عاشق ہوتا ہے وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے، اللہ کا عاشق۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں۔ تو مانگنا ہی ہے تو پھر اللہ سے اللہ کی محبت مانگے نا کہ مزہ ہی آ جائے۔ آج اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے نہ ہماری نمازوں میں جان ہے، نہ تلاوت کے اندر سکون ہے۔ بہرحال رمضان کے روزے شوق کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے یہ توفیق عطا فرمائی۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، اے اللہ دشمن کے نصیب میں یہ بات نہیں تھی کہ تیری تیغ سے وہ ہلاک ہوتا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، دوستوں کے سر سلامت رہے، اے محبوب تو ان پر اپنے خنجر آزماتا ہے، تو اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے اور ان کو اپنے احکام پر جھکنے کے لیے کہتا ہے، تو یہ تیرا احسان ہے۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداند، میں کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو مجھے حرم میں اللہ نے جگہ نہیں دی کہ برونچے کار کر دی درون خانہ آئی، اے میرے بندے تو باہر کیا کرتا رہا ہے، کیا وہ تو میرے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے؟ بزمین تو سجدہ کردم دے زمین دا برآمد، اور میں نے جب زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ لے آئی، اور یہ آگے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ تو آج ہماری نمازیں ایسی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دلوں میں اللہ کی محبت کا وہ جذبہ نہیں، وہ حرارت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ نعمت اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ معلی مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، کہ ہم فقیروں کے لیے جو عید ہے وہ تو تیری گلی ہے، تیرے گھر کا دیدار، تیری گلی میں پہنچ جانا۔ عید گاہ ماں غریباں روئے تو، ام بساط عید دیدن روئے تو، اور عید کی خوشی ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم تیرے چہرے کو دیکھیں۔ اے محبوب تیرے چہرے کو دیکھنے سے ہمیں وہ خوشی ملتی ہے کہ عیدوں کی خوشی اس کے سامنے بھیج ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا کسی سے عید کب ہوگی، تو انہوں نے جواب دیا جب دید ہوگی تب عید ہوگی، جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اور واقعی بات سچی ہے کہ جس کو اللہ کی دید نصیب ہو گئی، عید تو اصل میں اسی کی ہے۔ اللہ کی محبت کا یہ مزہ یہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے، خالی الفاظ سے سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ جب دل میں تھوڑی سی شمع روشن ہو جاتی ہے نا، پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔
مراتانا دہد واحد بعشقت، اے میرے محبوب یہ جو واحد ہے نا یہ مجھے تیرے عشق کے تانے دیتا ہے، کیا تو ملنگ بنا پھرتا ہے، کیا تو جو ہے نا اپنا حال بنائے ہوئے ہے، دیکھ تو صحیح۔ مراتانا دہد واحد بعشقت، تو یک بار بسوئے نظر کن، اے محبوب تو ایک دفعہ اس واحد کو بھی محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ مراتانا دہد واحد بعشقت، تو یک بار بسوئے نظر کن، ورا مانند ما دیوان گرداں، ورا کا مطلب اورا، اس کو بھی تم میری طرح اپنا دیوانہ بنا دے، تکبر دماغ ہے وہ بدر کن، اور اس کے دماغ سے تکبر کو نکال کے رکھ دے۔ ایک نظر اللہ تعالیٰ محبت کی ڈال دیں تو پھر بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور اس کو اللہ کی محبت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا نعمت ہے۔ جمعہ کا دن چونکہ قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے، اس لیے آج کے دن ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اے اللہ اس رمضان مبارک میں آپ سے مانگنے والوں نے بڑی بڑی نعمتیں مانگی، اور ہم نے بھی بہت نعمتیں مانگی ہیں، لیکن جو نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے وہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ جو زندگی کے چند دن باقی ہیں اللہ ہم آپ کی محبت میں ڈوب کے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے خوش ہوں گے اور وہ اللہ کو خوش ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ساتھ کی تجلی ڈالیں گے، اور اس تجلی کو دیکھ کے سارے انسان جو ہیں جو ایمان والے ہوں گے وہ سجدے میں جا پڑیں گے، جو بے نمازی ہوں گے وہ ان کی کمر نہیں جا سکے گی رکوع میں، سجدے میں وہ کھڑے رہیں گے، اور کافر بھی کھڑے رہیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، اور پھر اللہ کا دیدار کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اس سجدے کی کیا لذت ہوگی۔ چنانچہ جنت میں جنتیوں کو بڑی نعمتیں ملیں گی، لیکن ان تمام بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان اہل الجنت یدخلون علی الجبار کل یوم مرتین فیقرأ علیہم القرآن، کہ جنتیوں کو ہر دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کریں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی جو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمت کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے لیے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اگر اپنے عملوں کی وجہ سے جنت طلب کریں تو ہم اس قابل نہیں کہ جنت جا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم پر مہربانی فرما دے تو کام آسان ہو جائے گا۔ ہم نے رمضان میں دیکھا ہے امیر لوگ جو ہے نا وہ غریبوں کو بڑی بڑی رقمیں دے دیتے ہیں رمضان پیکیج کے طور پہ۔ تو محترم جماعت ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے عملوں سے تو جنت جانا ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن آپ ہمیں اگر رمضان پیکیج کے طور پہ جنت عطا فرما دیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہے، اور اس میں ہمارا کام سنور جائے گا۔
تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر اٹھ جائے گی اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں مگر ہمیں اپنی محبت دے دی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اعتکاف والے بھی ہیں۔ اعتکاف والا تو ایک بندہ بھی اگر کہیں ہو تو اس کی برکت سے باقی مجمع کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو مسجد میں ماشاءاللہ 3-4 آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں سنت اعتکاف کی نیت سے، تو اب دیکھیے کہ اس مجمع کی دعائیں کتنی جلدی قبول ہوگی۔ لہذا آج کے اس جمعہ کی مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس کے قابل تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کی محبت کو حاصل کر پائیں، لیکن آپ جس پہ چاہیں نظر ڈال دیں اور اس کو اپنا دیوانہ بنا دیں۔ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دیجیے تاکہ زندگی کے جو دن باقی ہیں ہم اسی محبت میں ڈوب کے گزار جائیں۔ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جمعہ کی مجلس میں بھی دعا کریں اور ہر روز افطار کے وقت جو چند دن باقی ہیں یہ دعا کریں۔ اور ویسے بھی شب قدر قریب ہے، آخری اشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اب 2-4 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔
دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا۔ مراقبہ قدری کا بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ 15-20 منٹ کے مراقبہ باقاعدگی سے کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت کا مزہ محسوس کریں گے۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کی لذت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔